بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم جنگ جمل کا تفصیلی تذکرہ کریں گے، کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر آمنے سامنے آئے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بغرض اصلاح بصرہ روانگی کا مکمل احوال آپ کو بتائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جنگ کے لیے کس نے مجبور کیا؟ کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں پر غالب پوزیشن میں تھیں؟ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیگر ازواج مطہرات نے بھی دیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کیا مکالمہ ہوا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیا چاہتے تھے؟ جنگ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مقتولین کی تعداد کتنی تھی؟ اور جنگ کے بعد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اعلان کیا؟ اور ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ جب کتے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونکنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کیا عبرتناک سزا دی، یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آئے۔ دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ مکہ میں ان کی یہ آمد سن 36 ہجری ربیع الثانی میں شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 4 ماہ بعد ہوئی۔ مکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خروج کے لیے اہم بات چیت ہوئی۔ وہ لوگ جنہوں نے مظلوم خلیفہ کے قتل کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا، ان کے اعصاب پر بڑا بوجھ اور بہت زیادہ دباؤ تھا۔ وہ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ وہ مظلوم خلیفہ کی رسوائی کا باعث بنے، اور اب ان کے اس گناہ کا ان کے بقول خون عثمان کے مطالبے کے لیے خروج کے سوا اور کوئی کفارہ نہیں تھا۔ اگرچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو جو ان کا دفاع کرنا چاہتے تھے دفاعی لڑائی سے منع کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا ہے، اللہ کی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ کروں گی۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے تھے کہ میری طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں کچھ سستی ہوئی ہے، اب میری توبہ کی یہی شکل ہے کہ ان کے خون کا مطالبہ کرتے ہوئے میرا خون بہا دیا جائے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو اس مقصد کے لیے برانگیختہ کریں تاکہ خون عثمان ضائع نہ جائے، کیونکہ ان کے خون کے ضیاع میں اللہ کی قدرت و طاقت کی توہین ہے۔ اگر اس قسم کے واقعات بند نہ ہوئے تو کسی بھی خلیفہ یا امام کو مارا جاتا رہے گا۔ لوگوں کے اعصاب پر اس قسم کا دباؤ یہی تقاضا کر رہا تھا کہ عام لوگوں کو متحرک کیا جائے، انہیں ان کے آرام گاہوں سے نکال کر باہر لا کھڑا کیا جائے، ہر آدمی اپنے گھر سے نکل پڑے۔ آگے پیش آنے والے ہولناک حالات و واقعات بھی نظر آ رہے تھے اور غیر متوقع احوال کا اندیشہ بھی تھا۔ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ اب وہ اپنے گھر واپس نہیں آ سکیں گے۔ ان کی اولادوں نے انہیں روتے ہوئے الوداع کہا، اور اس روز مکہ سے بصرہ کی طرف جانے والے دن کو یوم الخیب یعنی آہو بقا کے دن سے تعبیر کیا جانے لگا۔ اسلام کے خاطر رونے والوں کو اس دن کے بعد پھر کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا گیا۔ مکہ میں ایسے بہت سے عوامل جمع ہو گئے جن کے باعث وہ اپنا مطلوبہ مقصد پورا کرنے کے لیے سنجیدہ طریقوں پر غور کرنے لگے۔ ان عوامل میں سے ایک یہ تھا کہ بنو امیہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ پہنچے، اور عبداللہ بن عامر جو عہد عثمانی میں امیر بصرہ تھے وہ بھی مکہ میں تھے۔ وہ لوگوں کو خروج کی ترغیب دے رہے تھے اور مادی امداد کی پیشکش بھی کر رہے تھے۔ اسے یعلا بن امیہ جو یمن سے شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر سن کر مدد کے لیے آئے، وہ مکہ پہنچ چکے تھے۔ ان کے پاس مناسب مال، اسلحہ اور جانور بھی تھے۔ انہوں نے قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے بھرپور امداد کی پیشکش کی۔ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والوں کے لیے یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی۔ اس طرح خون عثمان کا مطالبہ کرنے والوں کی قوت مجتمع ہوتی چلی گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ شروع کہاں سے کریں۔ ان سب کے مابین مذاکرات ہوئے اور اس امر پر غور کیا گیا کہ خروج کے لیے رخ کس طرف ہو۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سر فہرست تھیں، کہ ان کا رخ مدینہ کی جانب ہو۔ دوسری رائے یہ سامنے آئی کہ شام کا رخ کیا جائے
تاکہ وہاں قاتلین عثمان کے بالمقابل قوت کو مجتمع کیا جائے۔ طویل غور و خوض کے بعد طے پایا کہ بصرہ کا رخ کرنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ مدینہ میں تو قاتلین عثمان کی کثیر تعداد موجود ہے اور ہم تھوڑی تعداد کے باعث ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جبکہ شام تو پہلے ہی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کے باعث محفوظ ہے۔ اس لیے بصرہ کی طرف جانا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہاں فسادیوں کی قوت و طاقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے وہاں رہ کر وہ اپنے منصوبے پر عمل کر سکتے ہیں۔ خروج سے پہلے راستے میں سفر کے دوران اور بصرہ پہنچنے کے بعد بہر صورت ان کا مشن اور ان کی دھن ایک ہی تھی، اور وہ تھی خون عثمان کا مطالبہ۔ اصلاح احوال، فسادیوں کے بارے میں لوگوں کو باخبر کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ مقصد دراصل اللہ کی حدود میں سے ایک حد کو نافذ کرنا ہے۔ بصرہ جانے والی برگزیدہ شخصیتوں کو ہر آن یہ احساس تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا مواخذہ نہ کیا گیا تو ان کی طرح ہر امام و خلیفہ قتل و غارت گری کا شکار ہوتا رہے گا۔ ان کا جو طریقہ کار طے ہوا وہ یہ تھا کہ پہلے بصرہ جائیں، پھر کوفہ کا دورہ کریں اور وہاں کے رہنے والوں اور دیگر لوگوں سے قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اجتماعی طور پر مرد کا مطالبہ کیا جائے۔ بعد ازاں ارد گرد کے دیگر علاقوں کے لوگوں کو اسی غرض و غائد کی دعوت پیش کی جائے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں موجود قاتلین عثمان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ کم سے کم انسانی جانوں کی قربانی دینی پڑے۔ بصرہ کی طرف خروج شدید غصے اور ناراضی کی وہ کیفیت تھی جس نے صحابہ کو متحرک کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا انتقام لینا کوئی سادہ بات نہیں تھی۔ وہ عام انسان نہیں تھے، اگرچہ وہ حدود اللہ میں سے ایک حد کو نافذ کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، خلیفہ کے طور پر ان کا مقام و مرتبہ اور انہیں شہید کیا جانے کا سفاکانہ انداز، یہ سب کچھ خلافت پر حملہ تھا جسے مسلمان دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست کے حوالے سے صاحب شریعت کا نائب سمجھتے تھے۔ بلا وجہ خلیفہ عادل پر چڑھ دوڑنا ان کے اقتدار کو کمزور کرنے اور مسلمانوں کے نظام کی تباہی کے مترادف تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بدطینت سبائی گروہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عمومی اسلامی نقطہ نظر پیدا کرنا چاہتے تھے۔ یہ گروہ طاقت کا مالک تھا، اسے کمزور نہیں کہا جا سکتا۔ یہ لوگ خود کو مسلمان کہلاتے ہوئے مختلف علاقوں اور قبائل کے لوگوں، چند اعراب اور غلاموں کو اپنا ہم نوا بنا چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں سبائی فسادی لوگوں کا وجود باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، لہٰذا اب عام مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش اور حد نافذ کرنے کا مطالبہ کرنے والوں کو تقویت پہنچانا مطلوب تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بے گناہوں کی حفاظت بھی مقصود تھی۔ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مذکورہ امور کی انجام دہی کے آرزو مند تھے۔ سیدنا زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو مذاکرات ہوئے، ان کے بارے میں اطلاعات و روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ انہیں اس امر کا بھرپور ادراک تھا کہ سبائی عام لوگوں کی سوچوں کے ساتھ کس طرح کھیل رہے ہیں، لہٰذا افکار و نظریات کے میدان میں بھی ان کا مقابلہ مطلوب تھا۔ صحیح روایات سے یہ بات بہت نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ طبری نے روایت کیا ہے کہ عثمان بن حنیف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بصرہ کے والی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بصرہ تشریف لائیں تو عثمان بن حنیف نے پوچھا، ام المومنین، آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میرے جیسا کوئی فرد کوئی ڈھکا چھپا خفیہ معاملہ لے کر نہیں چلتا، نہ اپنے بیٹوں سے کوئی خبر چھپاتا ہے۔ فتنہ گر، فسادی حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مدینہ منورہ کے خلاف صف آرا ہیں۔ انہوں نے وہاں طرح طرح کے حوادث کو جنم دیا ہے، دین میں نت نئی باتیں گھسانے والوں کو پناہ دی ہے۔ اب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لعنت کے مستحق ہیں۔ انہوں نے امام المسلمین کو بلا دلیل اور بلا عذر شہید کیا۔
انہوں نے حرام خون کو حلال سمجھا اور بے دریغ بہایا، مال و اسباب چھین کر لے گئے، حرمت والے شہر اور حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کیا۔ انہوں نے عزتوں پر حملہ کیا اور اس قوم کے گھر پر قبضہ کر لیا جو انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں شدید ضرر رساں ہیں۔ میں اس لیے باہر نکل آئی ہوں تاکہ مسلمانوں کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے مقصد کے حامی قدم بقدم ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تاکہ اصلاح احوال کا یہ عظیم کام بخوبی انجام دیا جائے۔ پھر انہوں نے سورہ نساء کی یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، ان کی اکثر خفیہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، مگر جو شخص صدقے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے تو یہ اچھی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے جلد بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے سب چھوٹے اور بڑے، عورتیں اور مرد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم معروف کا حکم دینے، برائی سے روکنے اور اس کی اصلاح کی دعوت دینے آئے ہیں۔ جمل والے روز جنگ کے اختتام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں آئے اور کہا، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ وہ کہنے لگیں، آپ کو بھی، میں تو فقط اصلاح کے ارادے سے آئی ہوں۔ لہٰذا یہ بات طے ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان اصلاح و احوال ہی کی خاطر نکلی تھیں۔ اس بات میں ان رافضی شیعوں کے تان کا جواب بھی موجود ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہیں گھر کو جائے قرار بنانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ہے، اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور گزشتہ دور جاہلیت کی زیب و زینت کی نمائش کی مانند اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو۔ اس بات پر اجماع ہے کہ اطاعت کا سفر گھر میں ٹک کر رہنے کے منافی نہیں ہے۔ اصلاح بین المسلمین کی خاطر گھر سے باہر نکلتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی رائے تھی، اور ان کے ساتھ ان کے محرم یعنی ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حجۃ الوداع کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کم از کم 3 ماہ پہلے اور نزول آیت کے بعد پیش آیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپ کے بعد بھی حج کا سفر اختیار کرتی رہیں۔ خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دوران بھی وہ حج کے لیے گھر سے نکلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اونٹوں پر سفر کے دوران عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ داری سونپتے تھے، لہٰذا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خیال تھا کہ ان کا یہ سفر مسلمانوں کی مصلحت اور مفاد کی خاطر ہے۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ روانگی کا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ان کے وہاں سے کسی اور جگہ جانے کی تائید نہیں کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت واضح ہوئی جب انہوں نے شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں سے ملیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے معلوم کرنے کے علاوہ یہ جان سکیں کہ ان کا آگے کیا ارادہ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ موجودہ صورتحال میں مدینہ میں رہتے ہوئے انہیں وہ قوت و شوکت حاصل نہیں جو بعض دیگر شہروں اور علاقوں میں ہے۔ انہوں نے فرمایا، افرادی قوت اور مال و دولت سب کچھ عراق میں ہے۔ جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اس طرف میلان و رجحان کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ اسی شہر میں رہیں تو یہ مضبوط مرکز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہجرت ہے، یہیں ان کی قبر اور منبر ہے، یہ شہر اسلام کا مرکز ہے۔ اگر عرب آپ کے حق میں قائم رہے تو آپ اپنے آپ کو پہلے کی طرح ہی محسوس کریں گے۔ اگر قوم انتشار کا شکار ہو جائے تو اسے دشمن کے مد مقابل کھڑا کر دیجئے۔ اگر آپ کو جانے پر مجبور ہی کر دیا جائے تو آپ چلے جائیں، آپ کے پاس یقیناً اس کا عذر ہوگا۔ خلیفہ نے ان کا مشورہ مان لیا اور مدینہ ہی میں قیام کا عزم ظاہر کیا اور اعمال کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کر دیا۔ لیکن بعد ازاں ایسے سیاسی واقعات پیش آئے جنہوں نے خلیفہ کو مدینہ سے رخصت ہونے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ اہل شام کے قریب رہیں۔ ان کے کوفہ جانے کی تیاری کے دوران معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کی طرف خروج کیا ہے۔
انہوں نے اہل مدینہ کو نکل کھڑے ہونے کی صدا لگائی اور اپنی مدد کے لیے پکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بعض فسادیوں کی موجودگی کی وجہ سے اہل مدینہ کے دل بوجھل تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ فتنہ ابھی تک جاری ہے، معاملات واضح نہیں ہوئے، صورتحال کے مزید واضح ہونے کا انتظار کیا جائے۔ وہ کہتے تھے اللہ کی قسم ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ ہم کیا کریں، معاملات ہمارے لیے اشتباہ کا شکار ہیں، جب تک معاملات روشن نہ ہو جائیں ہم یہیں رہیں گے۔ طبری روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تیاری کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ کوفیوں اور بصریوں کے ہٹے کٹے 700 آدمی بھی ان کے ساتھ نکل پڑے۔ اہل مدینہ بے حد غمگین تھے۔ امیر المومنین نے خروج کے لیے پکارا تو انہوں نے لبیک نہ کہا۔ خلیفہ نے خطاب کیا تو اس دوران اس بات کی شکایت بھی کی۔ یہ پہلے ہی واضح ہو چکا ہے کہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اکثر صحابہ معاملات سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے۔ اہل بدر میں سے کچھ لوگ اپنے گھروں ہی میں پناہ گزین ہو گئے، قبرستان کے سوا وہ کہیں نہ جاتے تھے۔ ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں۔ وہ شہادت عثمان کے المناک واقعے پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ تجھ سے ملاقات کے وقت تک میں کبھی نہیں ہنسوں گا۔ حضرات صحابہ اس مرحلے پر مدینہ سے خروج کے متعلق یہ کہتے تھے کہ ہم برے انجام کے خوف سے اس فتنے کے گڑھے میں گرنا نہیں چاہتے۔ یہ سب کچھ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی سلامتی کے برعکس نظر آ رہا تھا۔ یہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خلیفہ کے ساتھ صحابہ میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا۔ بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام شامل ہوئے، البتہ وہ کم تعداد میں تھے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ امیر المومنین خروج کا ارادہ بدل دیں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانگی کے لیے پابائے رکاب تھے تو وہ ان کے پاس آئے، انہیں تمام خطرات سے آگاہ کیا، انہیں عراق جانے سے منع کیا اور کہا میں ڈرتا ہوں مبادا آپ تلوار کی دھار پر چل جائیں۔ اگر آپ نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا تو پھر اسے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے زیر اثر یہ ساری باتیں خوب جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بصری اور کوفی تھے انہیں اتنی جرت ہو گئی کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ہمیں چھوڑو، ہم انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ عبداللہ بن سلام نیک آدمی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فسادیوں کے لیے مسلمانوں کو قتل کرنا اور اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرنا آسان ہو گیا تھا۔ انہیں خوف خدا بالکل نہیں تھا۔ وہ صحابہ کرام کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دے رہے تھے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو حکم دیا تھا۔ دوستو، امیر المومنین مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب وہ مقام ربضہ پر پہنچے اور اپنے لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا کہا تو ان کے پاس 200 مسلمان آئے۔ پھر ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے، وہ رو رہے تھے۔ مسلمانوں کے افتراق و انتشار کی وجہ سے انہیں شدید غم لاحق تھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی سے کہا میں نے آپ سے عرض کیا تھا، آپ نے میری بات نہیں مانی۔ کل کو آپ کسی ویرانے میں شہید کر دیے جائیں تو آپ کا کوئی مددگار نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ابھی تک لڑکیوں کی طرح آہو بکا کر رہے ہو، آخر تم نے مجھ سے کیا کہا تھا جو میں نے نہیں مانا؟ انہوں نے کہا جس روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کیا گیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مدینے سے باہر چلے جائیں، آپ کی موجودگی میں انہیں شہید نہ کیا جائے۔ پھر میں نے آپ کو ان کی شہادت کے روز کہا تھا کہ آپ لوگوں سے اس وقت تک بیعت نہ لیں جب تک تمام علاقوں سے لوگوں کے وفود نہ آ جائیں۔ پھر جب ان دو لوگوں نے یعنی طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کیا، میں نے آپ سے کہا کہ جب تک یہ لوگ آپس میں کچھ طے نہ کر لیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں تاکہ اگر فساد ہو تو کسی اور ہی کے ہاتھوں رونما ہو۔ آپ نے ان سب مواقع پر میری بات نہیں مانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بیٹے، تمہارا یہ کہنا کہ عثمان کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے، آپ مدینے سے نکل جائیں، تو اللہ کی قسم جس طرح ان کا گھیراؤ کیا گیا اسی طرح ہمارا گھیراؤ کیا گیا۔
رہا تمہارا یہ کہنا کہ تمام علاقوں کے وفود آنے تک کسی کی بیعت نہ لیں، بنیادی پر تو یہ معاملہ اہل مدینہ سے متعلق تھا۔ ہمیں اس بات کا خطرہ تھا کہ معاملات زیادہ خرابی کی طرف رخ نہ کر لیں۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج سے متعلق تم نے جو کچھ کہا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میں کچھ نہ کرتا تو یہ اہل اسلام کو کمزور کرنے کے مترادف تھا۔ اللہ کی قسم، جب سے خلافت کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آئی ہے، میں مجبور و مقہور ہو گیا ہوں، اور تمہارا یہ کہنا کہ میں گھر میں بیٹھ رہوں تو میری ذمہ داریوں کی موجودگی میں بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس بجو کی طرح بن جاؤں جسے گھیر لیا گیا ہو اور وہ اپنے ساتھیوں کو آواز دے رہا ہو حتیٰ کہ اس کی کونچیں کاٹ دی جائیں؟ اگر میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ میرے بیٹے، مجھے اسی حال میں چھوڑ دو۔ ان انتہائی سنگین حالات میں امیر المومنین کا موقف بڑا واضح اور دانشمندی پر مبنی تھا۔ انہیں ان کے عزم سے کوئی نہ ہٹا سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربضہ سے پیغام بھیجا جس میں انہوں نے اہل کوفہ کو باہر نکلنے کی دعوت دی اور اپنی مدد کے لیے بلایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیامبر محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کوفے میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ والی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو روک دیا۔ انہوں نے خروج کی مخالفت کی اور فتنے میں لڑائی لڑنے کی ممانعت کر دی، اور انہیں وہی بات سنائی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتنے میں شرکت سے اجتناب کے بارے میں سنی تھی۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص کو روانہ کیا، مگر وہ بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اپنے مشن میں ناکام رہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر مقام ذیقار پر خیمہ زن ہوئے تو مدینہ سے روانگی کے بعد 8 راتیں بیت چکی تھیں۔ تقریباً 900 آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ اس مرتبہ آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا، مگر اہل کوفہ نے دیر کر دی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عمار بن یاسر اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ قرظہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی مقرر کر دیا۔ اہل کوفہ کو قائل کرنے میں قیقاع کا بہت بڑا کردار تھا۔ وہ لوگوں سے خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہا، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم پر شفیق ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ عقل مندی سے کام لو۔ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، وہ حق بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ایسی امارت و قیادت کی اشد ضرورت ہے جو لوگوں کو منظم کرے، ظالم کو نکال باہر کرے، مظلوم کو عزت بخشے۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ خلافت پر مطمئن ہیں۔ انہوں نے جس طرف پکارا ہے اور جو دعوت دی ہے وہ اصلاح کی راہ ہے۔ فوراً نکل پڑو اور اس معاملے میں اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھو۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں پر واضح اثر تھا۔ انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اپنے امیر کی پکار پر لبیک کہو، اپنے بھائی بندوں کی طرف نکلو۔ عقل مند لوگ اس معاملے میں ان کا ساتھ دیں، یہ دنیا میں بہتری اور آخرت میں خیر و بھلائی کا موجب ہوگا۔ ہم اور تم سب آزمائش کا شکار ہیں، اس میں ہماری مدد کرو، ہمارا ساتھ دو۔ اہل کوفہ میں سے اکثر لوگوں نے ان کی پکار پر لبیک کہا۔ وہ عمار اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ آ کھڑے ہوئے۔ ان کی تعداد 6 اور 7 ہزار کے درمیان تھی۔ پھر اہل بصرہ میں سے قبیلہ عبد القیس کے 2000 آدمی ان کے ساتھ آن ملے۔ بعد ازاں دیگر قبائل نے بھی ان کا ساتھ دیا، تا آنکے مارکے کے وقت ان کے لشکر کی تعداد تقریباً 12,000 نفوس تک پہنچ گئی۔ جب اہل کوفہ مقام ذیقار پر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ ملے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اے اہل کوفہ، تم عجم کی دولت و امارت کے وارث ہو۔ تم نے عجم کی اجتماعیت بکھیر کر رکھ دی، حتیٰ کہ ان کی جائیدادیں تمہارے قبضے میں آ گئیں۔ تم نے اپنے اہل علاقہ کی مدد کی اور دشمنوں سے غنیمتیں حاصل کیں۔ میں نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تم ہمارے ساتھ ہمارے بصرہ کے بھائی بندوں سے ملو۔ اگر وہ ہم سے جھگڑا کریں تو ہم نرمی سے ان کا علاج کریں اور لڑائی سے دور رہیں۔ اگر وہ ہم پر ظلم کرنے کی ابتدا کریں تب بھی ہم انشاءاللہ بہر صورت فساد پر صلح جوئی ہی کو ترجیح دیں گے۔ قوت و طاقت تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔ دوستو، جنگ کے مختلف حالات و واقعات پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہ واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جمل کے مارکے میں سبائیوں کے اثرات و کردار پر تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے،
चाहे आप उनका नाम फसादी रखें या उन्हें उनके असल नाम सबाई की मार्फत से पुकारें, यही लोग सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कातिल थे और जमल में जंग की आग इन्हीं सफ़ाक लोगों ने भड़काई थी। अब हम आपकी खिदमत में बाज़ ऐसे दलाइल पेश करते हैं जो मज़कूरा गुफ्तगू की सच्चाई की गवाही देते हैं। उमर बिन शबा की तालीफ़ अखबारुल बसरा में है कि जिन लोगों को कातिलीन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहा गया, वो डरते थे मुबादा दोनों फरीक सुलह करके इस बात पर इत्तफाक कर लें कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए, लिहाजा उन्होंने जंग के शोले भड़का दिए, हत्ता कि वो कुछ होकर रहा जो अब तारीख़ का हिस्सा है। इमाम तहावी कहते हैं, जमल का फितना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ फूट पड़ा। इन दोनों बुज़ुर्गों की राय के बरक्स फसादियों ने जंग भड़का दी। बाकलानी कहते हैं, सुलह की सब बातें तय पा गई थीं। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और फ़रीक़े सानी के बुज़ुर्ग बहुत अच्छे माहौल में जुदा हुए। कातिलीन उस्मान को डर था कि अब उन्हें धर लिया जाएगा और उनका घेराव करने की कोशिश की जाएगी। वो चुपके से इकट्ठे हुए, बाहम मशवरा किया। शुरू में कुछ इख्तलाफ हुआ, फिर उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया कि वो दो ग्रोहों में बंट जाएं, फिर दोनों फरीकों में घुसकर गड़मड़ हो जाएं। फिर उनकी एक टोली हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लश्कर में खड़े होकर पुकारे कि तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने गद्दारी की है, नाउज़ुबिल्लाह, और दूसरी टोली तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लश्कर में खड़ी होकर पुकारे कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने गद्दारी की है। उनकी तदबीर का तीर निशाने पर बैठा और जंग शुरू हो गई। दोनों फरीक अपना दिफा करने और खून रेजी से बचने के लिए कोशां थे। फ़रीक़ैन के हवाले से यही बात सही मालूम होती है कि दोनों फरीक अल्लाह की इताअत में खून रेजी से इज्तनाब की कोशिश कर रहे थे। यही सही और मशहूर बात है। हमारी भी यही राय है कि ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत तलहा और ज़ुबैर और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये कातिलीन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे जिन्होंने साजिश के तहत हज़रत अली, हज़रत मुआविया, हज़रत आयशा, हज़रत तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को आपस में साजिश के तहत ये जंग करवाई। आइए दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं जंगे जमल के आगाज़ का। सबाइयों ने दोनों लश्करों से लड़ाई शुरू करने के लिए अपनी कोशिशों में इजाफा कर दिया। वो हर फरीक को उसके मुखालिफ के बिलमुकाबिल लड़ाई के लिए बरअंगीख्ता कर रहे थे। मार्का शदीद तर होता चला गया। उसे जमल के नाम से मौसूम किया गया। इसकी वजह यह थी कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस जंग के दूसरे मरहले में बसरा के लश्कर के बीच में उस ऊँट के ऊपर सवार थीं जो याला बिन उमैया ने उन्हें मक्का में पेश किया था। उसे उन्होंने यमन से ख़रीदा था। मक्का से बसरा तक वो उसी ऊँट पर सवार होकर आई थीं, फिर जंग के दौरान उस पर सवार हो गईं। इस जंग का वाक़या बरोज़ जुमा 16 जमादियुस्सानी सन 36 हिजरी को बसरा के करीब ज़ाबोका नामी इलाके में पेश आया। जो कुछ भी हुआ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस पर सख्त गमज़दा थे। उनकी तरफ से एक मुनादी ने कहा, ए लोगो, लड़ाई से रुक जाओ, लेकिन किसी ने भी उनकी पुकार नहीं सुनी। हर शख्स अपने मद्दे मुकाबिल के ख़िलाफ़ कताल में मशगूल रहा। दोस्तों, जमल का मार्का जो है ये 2 मरहलों में हुआ। पहला मरहला बसरा के लश्कर की क़यादत तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कर रहे थे। लड़ाई फजर के बाद से दोपहर तक जारी रही। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने लश्कर में और तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने हामियों को पुकार पुकार कर ये कह रहे थे कि जो शख्स पीठ दिखाकर वापस जा रहा हो उसे कत्ल ना करो, किसी ज़ख्मी को मौत से हमकिनार ना करो, और जो शख्स जंग को छोड़कर बाहर जा रहा हो उसका पीछा ना करो। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने बेटे अब्दुल्लाह को अपने ज़िम्मे कर्ज़ अदा करने की वसीयत की और फरमाया, आज जालिम कत्ल होगा या मज़लूम, और मेरा ख़्याल है कि मैं मज़लूमियत की हालत में कत्ल कर दिया जाऊँगा, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़िक्र अपने ज़िम्मे कर्ज़ की अदायगी की है। इसी दौरान एक आदमी ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ आया और कहने लगा कि मैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनके लश्कर में घुस जाऊँगा और जो ही उन्हें बेध्यान पाऊँगा उन्हें शहीद कर दूँगा। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे सख्ती से मना किया और फरमाया, ईमान ने धोखे से कत्ल करने का दरवाज़ा बंद कर दिया है, लिहाजा किसी मोमिन को धोखे से उसकी बेध्यानी में कत्ल करना जायज़ नहीं। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को तो क्या, वो किसी भी ऐसे शख्स को कत्ल करने के हरगिज़ रवादार ना थे जो खून उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बरी था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाया,
ان سے بڑے مشفقانہ لہجے اور بڑے خوشگوار ماحول میں بات کی اور کہا جاتا ہے کہ انہیں وہ حدیث یاد دلائی جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ تم علی سے لڑائی کرو گے اور تم اس وقت ظالم ہوگے۔ اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، اور بعض روایات میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مارکے سے پیچھے ہٹ جانے کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مارکے سے کچھ دیر پہلے انہیں معلوم ہوا کہ مخالف سمت میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث انہوں نے خود براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنی ہو، مگر اس حدیث کی شہرت کے سبب صحابہ میں سے کسی اور سے سنی ہوگی۔ بعض روایات میں ان کے جنگ سے پیچھے ہٹنے کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس فتنے میں انہیں، جیسا کہ خود انہوں نے اسے فتنے سے موسوم کیا ہے، اپنے موقف کی صحت پر شک ہو گیا تھا۔ ایک اور روایت میں ان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی گہری رشتہ داری اور قرابت بتائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا کہ آپ اپنے ماموں زاد بھائی اور عبد المطلب کے پوتے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسے لڑیں گے؟ یہ سن کر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مارکے سے باہر نکل گئے۔ انہیں راستے میں جرموز ملا، اس شخص نے انہیں شہید کر ڈالا۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصل مقصد اور ہدف اصلاح پر قائم رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اصلاح کی جگہ صلاح یعنی اسلحہ نے لے لی ہے تو وہ واپس چلے گئے اور لڑائی سے اجتناب کیا۔ یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کیا آپ اپنی تلوار اٹھا کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑیں گے، اس میں سے کچھ محذوف ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا آپ اصلاح اور اجتماعیت کے قیام کے لیے آئے ہیں یا مرنے مارنے کے لیے؟ اس گفتگو کے بعد زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ چھوڑ دیا۔ البتہ لشکر بصرہ کے دوسرے قائد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ مارکے کے شروع ہی میں نامعلوم جگہ سے آنے والے تیر کا شکار ہو گئے۔ ان کا بہت زیادہ خون بہہ گیا۔ لوگوں نے کہا، اے ابو محمد، آپ زخمی ہیں، گھر چلے جائیے تاکہ آپ کا علاج کیا جا سکے۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا، مجھے یہاں سے اٹھا کر کسی مناسب جگہ لے چلو۔ انہیں بصرہ لے جایا گیا اور ایک گھر میں ان کا علاج شروع کیا گیا، لیکن ان کے زخم سے خون بہنا بند نہیں ہوا۔ وہ اس زخم سے جاں بر نہ ہو سکے، اسی گھر میں وفات پا گئے اور پھر انہیں بصرہ میں دفن کیا گیا۔ وہ روایت جس میں طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قتال کی ترغیب کا اشارہ ملتا ہے، پھر جب انہوں نے اہل بصرہ کی شکست محسوس کی تو وہ مارکا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کے عادل ہونے کے بارے میں جو کچھ ثابت ہے، یہ روایت اس کے منافی ہے۔ مزید برآں یہ کہ یہ ان صحیح روایات کے بھی برخلاف ہے جن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اصحاب جمل فقط اصلاح کے خاطر نکلے تھے، لہٰذا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے، جبکہ مکہ سے بصرہ کی طرف روانگی کے وقت ہی ان کا مقصود لوگوں کے مابین اصلاح کے سوا کچھ نہ تھا، اور آخری لمحے تک ان کا موقف یہی رہا۔ امام حاکم نے ابو حرب بن ابی الاسود دلدیلی کی سند کے ساتھ یہی بات بیان کی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اختلافات قائم رہے اور جنگ شروع ہو گئی۔ آخر کار زبیر رضی اللہ تعالی عنہ قتال کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طرح طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اصلاح ہی کے لیے آئے تھے، اور ان کی شہادت بھی قتال کے ابتدائی مرحلے ہی میں ہو گئی تھی، جیسا کہ احنف بن قیس نے بیان کیا ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے میدان جنگ سے چلے جانے، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور دونوں جانب سے مرنے والوں اور زخمیوں کے گر جانے کے ساتھ جنگ جمل کا پہلا مرحلہ ختم ہوا۔ اس میں غلبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے حالات و واقعات پر نظر رکھے ہوئے تھے، دونوں طرف کے مقتولین اور زخمیوں کا جائزہ لے رہے تھے اور اپنے شدید رنج و غم کا اظہار بھی فرما رہے تھے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ وہ فرما رہے تھے، میرے بیٹے، کاش تمہارے والد آج سے 20 سال پہلے وفات پا چکے ہوتے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابا حضور، میں نے تو آپ کو پہلے ہی اس سے منع کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے تو گمان بھی نہ تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچے گا۔ آج کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں، بھلا اب کس خیر کی امید رکھی جائے؟
आइए अब दोस्तों दूसरे मरहले का तज़किरा करते हैं। कताल से मुताल्लिक़ तमाम ख़बरें उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुँचीं। वो अपने ऊँट पर बाहर निकल कर खड़ी हो गईं। इज़दी कबाइल ने आपको घेर रखा था। आपके साथ काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी थे, जिनके हाथ में आपने कुरान पाक का एक नुस्खा दिया था ताकि वो लोगों को जंग बंदी की दावत दें। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे बढ़ीं। सैयदा पुर उम्मीद थीं कि लोग उनके मकाम व मर्तबे का लिहाज करते हुए उनकी बात सुनेंगे और शोला जन होने वाला ये फितना बुझ जाएगा। काब बिन सूर कुरान पाक का नुस्खा लिए हुए लश्कर बसरा की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने लश्कर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को आवाज़ दी और कहा, ए लोगो, मैं बसरा का काजी काब बिन सूर हूँ। मैं तुम्हें किताबुल्लाह की तरफ दावत देता हूँ कि इस पर अमल करो, इसकी बुनियाद पर बाहम सुलह कर लो। लश्कर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो में वो सबाई जो आगे आगे थे, उन्हें ख़तरा महसूस हुआ मुबादा काब की कोशिश कामयाब हो जाए। उन्होंने फ़ौरन उन पर तीरों की इस कदर बौछार की कि वो फ़ौरन अल्लाह को प्यारे हो गए। हालत ये थी कि कुरान पाक का नुस्खा उनके हाथ में था। सबाइयों की तरफ से आने वाले तीर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊँट और कजाबे को भी लगे। वो पुकारने लगीं, मेरे बेटो, अल्लाह से डरो, अल्लाह को याद रखो, यौम हिसाब को हरगिज़ ना भूलो, लड़ाई से रुक जाओ। ये मुक़द्दस सदा भी सदाए बसरा साबित हुई। सबाई लड़ने से बाज नहीं आए। वो लश्कर बसरा पर मुसलसल हमले करते रहे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पीछे मौजूद थे। वो भी जंग से बाज रहने और बसरियों पर हमला ना करने की तलकीन कर रहे थे, लेकिन सबाई आगे आगे थे। वो नहीं माने और आगे बढ़ बढ़ कर हमले करते रहे। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि वो लोग उनकी बात नहीं मान रहे और काब बिन सूर का कत्ल भी उनके सामने हुआ था, तो वो फरमाने लगीं, ए लोगो, कातिलीन उस्मान और उनके गिरोह पर लानत भेजो। फिर वो कातिलीन उस्मान को बद्दुआएं देने लगीं और उन्हें लानत मलामत करने लगीं। फिर तमाम अहले बसरा बैक आवाज़ बहुत बुलंद आहंगी से कातिलीन उस्मान और उनके साथियों के ख़िलाफ़ बद्दुआ करने लगे। लश्कर बसरा की तरफ से ये बुलंद आवाज़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी सुनी। उन्होंने पूछा, ये क्या बात है? लोगों ने कहा कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कातिलीन उस्मान के ख़िलाफ़ बद्दुआ कर रही हैं और लोग उनके साथ हम आवाज़ हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम भी मेरे साथ कातिलीन उस्मान के लिए बद्दुआ करो, उन पर लानत भेजो। फिर लश्कर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो में भी लानत और बद्दुआ के ये अल्फाज गूंज उठे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए अल्लाह, कातिलीन उस्मान मैदानों में हों या चट्टानों में, उन पर लानत नाज़िल फरमा। उसके नतीजे में लड़ाई में शिद्दत पैदा हो गई और जंग के शोले भड़कने लगे। नेज़ों की बौछार शुरू हो गई। फिर लोग तलवारें सौंध कर एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ गए। पहले नेज़े टूटे, फिर तलवारें चटकने लगीं और लोग एक दूसरे के बिल्कुल रूबरू आ गए। अब सबाइयों ने अपनी तमाम तर कोशिशों का रुख ऊँटों की कांचें काटने और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद करने की तरफ फेर दिया। लश्कर बसरा ने तेज़ी से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके ऊँट की हिफाजत का बंदोबस्त किया। वो ऊँट के आगे ढाल बनकर लड़ते रहे। जो भी ऊँट की नुकेल पकड़ता था कत्ल कर दिया जाता था। ऊँट के बिल्कुल आगे जंग में बड़ी शिद्दत आ गई। हौदे की शक्ल मसख हो गई क्योंकि उस पर मुसलसल तीर बरसाए जा रहे थे जो उसमें पैवस्त हो गए थे। ऊँट के इर्द गिर्द अज़द, बनी ज़बा और कुरैशी कबाइल के बहुत से नौजवान शुजात के जौहर दिखाने के बाद शहीद हो गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस अमर पर शदीद हैरानी और परेशानी हुई कि वो हरगिज़ जंग नहीं चाहती और ये सब कुछ उनकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ हो रहा है। वो लड़ाई ख़त्म करने की ताकीद कर रही थीं, मगर कोई उनकी बात सुनने वाला ना था, ना मानने वाला। जो भी उनके ऊँट की नुकेल पकड़ता था मारा जाता था। मोहम्मद बिन तलहा अल सज्जाद आए और ऊँट की नुकेल थाम कर उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, अम्मा जान, आप क्या हुक्म देती हैं? उन्होंने फरमाया, तुम आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों में से अच्छे बेटे की तरह बन जाओ, यानी अपना हाथ रोके रखो। उन्होंने तलवार को सौंत लेने के बाद उसे म्यान में डाला और फिर शहीद कर दिए गए। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। वहाँ अब्दुर्रहमान बिन अताब बिन असैद भी उस वक्त शहीद कर दिए गए जब उन्होंने अश्तर को कत्ल करने की कोशिश की थी। हुआ ये कि उन्होंने उससे कुश्ती की। दोनों इकट्ठे ज़मीन पर गिर पड़े। इब्ने अताब ने इर्द गिर्द के लोगों से कहा कि मुझे और मालिक को कत्ल कर दो। इसकी वजह यह थी कि उनके दिल में आखिर उस ज़िक्र के ख़िलाफ़ शदीद गुस्सा था, क्योंकि उसने कातिलीन उस्मान को भड़काने में बड़ा किरदार अदा किया था, लेकिन अश्तर मालिक के नाम से मशहूर नहीं था और उसकी मौत का वक्त भी नहीं आया था।
اگر وہ اشتر کا نام لیتے تو بیک وقت بہت ساری تلواریں اس پر چمکتیں اور اس کا خاتمہ کر دیتیں۔ البتہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی لڑائی لڑی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، گویا انہوں نے اپنے آپ کو تلواروں کی چھاؤں میں پھینک دیا۔ جب مقتولین میں انہیں اٹھایا گیا تو ان کے جسم پر 40 سے زیادہ زخم پائے گئے۔ ان میں شدید ترین زخم وہ تھا جو اشتر نے اپنی تلوار کی ضرب سے لگایا تھا۔ اس کے دل میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شدید کینے کا زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس نے بیٹھے ہوئے وار کرنا کافی نہ سمجھا، حتیٰ کہ رکاب میں کھڑے ہو کر اس نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ اسے یہ یقین ہو گیا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تمام ہو گیا ہے۔ بنی عدی، بنی زبا اور ازد قبیلوں میں بھی بہت قتل ہوئے۔ بنو زبا نے بہادری کے جوہر دکھائے، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی فداکاری کا ثبوت دیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بصیرت، بے مثل عسکری مہارت سے اس بات کا ادراک کر لیا کہ جمل کی جنگ جاری رکھنا لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہے، اور جب تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میدان میں رہیں گی اصحاب جمل شکست تسلیم کریں گے، نہ جنگ سے پیچھے ہٹیں گے۔ پھر یہاں موجود رہنے میں خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو بھی خطرہ ہے۔ وہ عہدہ جس میں وہ بیٹھی ہیں تیروں کی کثرت کے باعث چھلنی ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے چند افراد کو، جن میں ام المومنین کے بھائی محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن بدیل شامل تھے، حکم دیا کہ اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے عہدہ سے نکال کر نیچے لے آئیں۔ ان کے بھائی محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن بدیل نے عہدہ اٹھایا اور آرام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عبداللہ بن بدیل کے گھر لے جایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عسکری تدبیر، ذہانت صحیح ثابت ہوئی۔ جو ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میدان جنگ سے نکالا گیا، لشکر بصرہ واپس چلا گیا۔ وہ سبب ختم کر دیا گیا جس کی بنیاد پر بصرہ پورے حوصلے اور ولولے کے ساتھ موت کو گلے لگا رہے تھے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اقدامات نہ کرتے تو جنگ جاری رہتی، یوں سارا لشکر بصرہ ختم ہو جاتا یا لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکست کھا جاتا۔ جب لشکر بصرہ کی شکست کے آثار نظر آنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ان کے لشکر کے منادی نے ببانگ دہل پکار کر کہا، جو میدان جنگ سے چلا جائے اس کا پیچھا نہ کرو، کسی زخمی کو موت کے گھاٹ نہ اتارو، کسی چیز کو غنیمت کی نگاہ سے نہ دیکھو سوائے اس سامان یا اسلحے کے جو میدان میں ہے یا لشکر کے مقام پر اٹھا کر لایا جائے۔ اپنے اہل لشکر کو منع کیا کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اہل بصرہ میں جو ان کے خلاف برسر پیکار رہے، انہیں جا کر کہا کہ تمہاری کوئی چیز اگر ہمارے لشکر میں سے کسی کے پاس ہو تو وہ واپس لے لی جائے۔ یہ سن کر ایک آدمی لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا۔ یہاں کچھ لشکری ایک ہنڈیا میں گوشت پکا رہے تھے۔ آنے والے آدمی نے ان سے وہ ہنڈیا واپس لے لی اور گوشت نیچے گرا دیا۔ یہ بات ان کے غضبناک ہونے کی نشانی تھی۔ دوستو، اگر مقتولین کی تعداد کی بات کی جائے تو اس جنگ میں مقتولین کی تعداد کے بارے میں مختلف اندازوں پر مبنی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ مسعودی نے اس اختلاف کی وجہ راویوں کی خواہشات بتائی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں جمل کے مقتولین کی تعداد 20,000 ہے۔ لگتا ہے اس میں بہت زیادہ مبالغے سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ دونوں لشکروں کی مجموعی تعداد اتنی ہی یا اس سے کچھ کم ہوگی۔ ابو محنف رافضی شیعہ نے بھی اپنے میلان کے مطابق بہت زیادہ مبالغے سے کام لیا ہے۔ یوں اس نے ایک غلط کام کیا ہے۔ اس نے اپنے زوم میں یہ بڑا صحیح کام کیا کہ یہ بیان کر دیا کہ صرف اہل بصرہ کی تعداد 20,000 تھی۔ سیف نے مقتولین کی تعداد 10,000 بیان کی ہے، جن میں سے نصف لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور نصف لشکر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق سیف کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تعداد 15,000 تھی، 5,000 اہل کوفہ سے اور 10,000 اہل بصرہ سے، یعنی ان میں سے نصف پہلے مارکے میں اور باقی آدھے دوسرے مرحلے کی جنگ میں قتل ہوئے۔ یہ دونوں روایتیں منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہیں اور ان میں بھی مبالغہ نظر آتا ہے۔ عمر بن شعبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ مقتولین 6,000 سے زائد تھے، لیکن یہ روایت انتہائی ضعیف ہے۔ یعقوبی نے تو ان سب کی حدیں پھلانگتے ہوئے مقتولین کی تعداد 30,000 سے زیادہ بتائی ہے۔ مذکورہ تمام قسم کی گنتیاں غلط اور انتہائی مبالغہ آمیز ہیں۔ یہ مبالغہ آرائیاں کیوں کی گئی ہیں؟ ان کے بھی اسباب ہیں، وہ اسباب آپ کو بتاتے چلیں۔
وہ امت اسلامیہ جس کے دل میں صحابہ کی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے جذبات موجزن ہیں، صحابہ کے دشمن صبائیوں اور ان کے متبعین کی طرف سے اس امت کے مابین اختلافات کا دائرہ وسیع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بعض شاعروں اور قبائل کے بعض جاہلوں کی طرف سے واقعات کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، جس میں اپنے بعض لیڈروں اور شاہ سواروں کی بہادری کو شاعری میں ڈھال کر مبالغہ آرائی کا رویہ اختیار کیا گیا۔ مزید برآں قصہ گوئی کے شوقین اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے مقتولین کو زیادہ تعداد میں پیش کرتے ہیں۔ صبائیوں اور فسادیوں کے متبعین کے دلوں میں یہ خود اعتمادی پیدا کرنا کہ ان کی پالیسیاں اور منصوبے کامیابی سے جاری رہیں۔ جنگ جمل کے مقتولین کی حقیقی تعداد کیا تھی؟ وہ ان اسباب کے باعث بہت کم تھی۔ لڑائی کی مدت بہت مختصر تھی۔ ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ لڑائی ظہر کے بعد شروع ہوئی اور سورج غروب ہونے کے وقت وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ لڑائی کی نوعیت دفاعی رہی، یعنی ہر فریق صرف اپنا دفاع کر رہا تھا۔ دونوں فریق لڑائی سے گریزاں تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کا خون بہانے کی حرمت اور سنگینی سے صحیح طور پر واقف تھے۔ اگر یرموک اور قادسیہ کے مارکوں میں مسلمان شہداء کی تعداد دیکھی جائے تو وہ بالترتیب 3000 اور 8500 شہید تھے، اور یہ مارکے کئی روز تک جاری رہے تھے۔ لہٰذا ان کے مقابلے میں جمل کی جنگ کے مقتولین کی تعداد بہت کم ہونی چاہیے، اور خصوصاً جب کہ اول ذکر کے اپنے شدت کے باعث امتوں کی تاریخ میں فیصلہ کن مارکے تھے۔ خلیفہ بن خیاط نے جمل کے مقتولین میں سے جن کے نام محفوظ ہو سکے ہیں ان کی تعداد تقریباً 100 بیان کی ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ ان کی تعداد 100 نہیں 200 تھی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی تعداد 200 سے زائد نہیں تھی۔ ڈاکٹر خالد بن محمد الغیث نے اپنے رسالے اجتہاد عثمان والرقۃ الجمل فی المرویات سیف بن عمر فی تاریخ الطبری درست النقدیہ میں ترجیحاً یہی تعداد بیان کی ہے۔ اور دوستو، ایک اہم سوال، کیا طلحہ بن عبید اللہ کا قاتل مروان بن حکم ہے؟ اس حوالے سے بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کا قاتل مروان بن حکم ہے، لیکن ان روایات کا بے نظر غیر مطالعہ کرنے سے مروان بن حکم کی اس تہمت سے بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جس نے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تیر پھینکا وہ مروان بن حکم ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں کسی اور نے تیر مارا۔ میرے نزدیک یہ بات زیادہ صحیح ہے، ہرچند پہلی بات زیادہ مشہور ہے، اصل بات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابن العربی کا کہنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان نے طلحہ بن عبید اللہ کو قتل کیا، اللہ عالم الغیب کے سوا یہ بات کوئی نہیں جانتا، اور کسی سکہ راوی نے یہ بات نقل نہیں کی۔ محب الدین خطیب کہتے ہیں، طلحہ اور مروان کے متعلق خبر پھینکے ہوئے نومولود بچے کی مانند ہے جس کا والد اور سرپرست نامعلوم ہے۔ جنگ کے بعد امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان عام تھا۔ ابھی لوگوں نے جنگ کے ہتھیار نہیں اتارے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے منادی نے صدا لگائی، کسی زخمی کو موت سے ہمکنار نہ کرو، میدان جنگ چھوڑ کر جانے والے کا پیچھا نہ کرو، کسی گھر میں داخل مت ہو، جو شخص ہتھیار رکھ دے وہ امن میں ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ امن میں ہے۔ لشکریوں میں سے کسی کے لیے مال غنیمت نہیں ہے سوائے اس اسلحے یا سامان کے جو میدان جنگ میں لایا گیا تھا، اس کے علاوہ ان کے لیے کچھ نہیں۔ منادی نے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے یہ پکار بھی لگائی کہ بصرہ کے لشکر والوں میں سے کسی کو ہمارے پاس اپنا کوئی سامان مل جائے تو وہ لے جائے۔ لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ میں بعض لوگوں کو یہ گمان تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مابین قیدیوں کو تقسیم کریں گے۔ انہوں نے یہ بات کی اور لوگوں میں نشر بھی کر دی، لیکن فوراً ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ اعلان سنائی دیا، ولد کسی کو نہیں ملے گی، ورثے کا مال اللہ کے مقرر کردہ فرائض کے مطابق تقسیم ہوگا۔ کوئی بھی عورت جس کا خاوند قتل کر دیا گیا ہو وہ 4 ماہ 10 دن عدت کے گزارے۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو بڑے تعجب سے پوچھنے لگے، اے امیر المومنین، ان کا خون بہانا ہمارے لیے حلال تھا تو ان کی عورتیں ہمارے لیے حلال کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اہل قبلہ یعنی مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرنا ہوگا۔ پھر انہیں شرمسار کرنے کے لیے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لشکر کی سربراہ تھیں، آؤ ان کے متعلق قرآن اندازی کرو۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے اور استغفار پڑھنے لگے۔
ان پر واضح ہو گیا کہ ان کی بات اور گمان بڑی واضح غلطی تھی۔ امیر المومنین نے ان کو راضی کرنے کے لیے بیت المال سے 500 درہم تقسیم کیے۔ جنگ کے اختتام پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مقتولین کی تلاش میں نکلے۔ انہوں نے محمد بن طلحہ کو دیکھا تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو بڑا صالح نوجوان تھا، پھر غمزدہ ہو کر بیٹھ گئے اور مقتولین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی۔ ان میں سے متعدد افراد کی خیر و بھلائی کے الفاظ کے ساتھ تعریف کی اور پھر اپنے گھر واپس گئے۔ ان کی اہلیہ اور دونوں بیٹیاں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قریبی رشتہ داروں اور زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قریبی قریشی رشتہ داروں پر رو رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مخاطب کیا اور فرمایا مجھے امید ہے کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ الحجر کی آیات ہیں جس کا ترجمہ ہے اور ان کے سینوں میں جو کینہ حسد ہوگا ہم نکال دیں گے، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے۔ پھر فرمایا اگر ہم وہ نہیں ہوں گے تو پھر اور کون لوگ ہوں گے؟ وہ یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ راوی کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ کاش وہ خاموش ہو جائیں۔ دوستوں، مورخین نے جمل کے واقعے کی تاریخ کے تعین میں بہت زیادہ اقوال کی صورت میں اختلاف کیا ہے۔ خلیفہ بن خیاط نے قیادہ کی سند سے روایت کیا ہے کہ دونوں فریق بروز جمعرات 15 جمادی الثانی سن 36 ہجری کو آمنے سامنے آئے اور جمعے کے روز یہ سانحہ پیش آیا۔ عمر بن شبہ کی روایت کے یہ واقعہ 15 جمادی الثانیہ سن 36 ہجری کو پیش آیا۔ تبری نے واقدی سے روایت کیا ہے کہ یہ واقعہ بروز جمعرات 10 جمادی الثانیہ سن 36 ہجری کو رونما ہوا۔ مسعودی کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ 10 جمادی الاول بروز جمعرات کو پیش آیا۔ البتہ تمام اقوال میں راجح ترین بات وہ ہے جو خلیفہ بن خیاط نے قتادہ کی سند سے روایت کی ہے۔ اس موضوع پر انہی کی روایات کو صحیح ترین سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں تشریف لائے جہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھیں۔ آپ نے حاضری کی اجازت طلب کی اور سیدہ کو سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ بنی خلف کے گھر میں عورتیں مقتولین پر آہو بکا کر رہی تھیں۔ ان میں خلف کے 2 بیٹے عبداللہ اور عثمان بھی تھے۔ عبداللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر میں تھے، جبکہ عثمان لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ میں شہید ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو عبداللہ کی بیوی صفیہ نے کہا اللہ تمہاری اولاد کو اسی طرح یتیم کر دے جس طرح تم نے ہماری اولاد کو یتیم کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب آپ باہر نکلنے لگے تو اس خاتون نے پھر یہی بات دہرائی۔ آپ بدستور خاموش رہے تو ایک آدمی بولا امیر المومنین آپ اس عورت کی بات پر خاموش ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہی ہے آپ چپ چاپ سن رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم مشرک عورتوں کی بات پر بھی چپ رہیں، تو کیا ہم ان عورتوں کی بات پر چپ نہ رہیں جو مسلمان ہیں؟ ایک آدمی نے کہا امیر المومنین دروازے پر 2 آدمی ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عیب جوئی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کعکہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائیں اور کپڑوں سے پکڑ کر گھسیٹیں۔ کعکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حکم پر عمل کیا۔ محمد بن عریب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا۔ وہاں عمار رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ گرامی کی عیب جوئی کرتا ہے؟ پھر اس شخص نے کہا اے بدترین خلائق، تو مذموم ہے اور حقارت سے دھتکار دیے جانے کے لائق ہے، فوراً خاموش ہو جا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا اے بدترین شخص دفع ہو جا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین شخصیت کو اذیت دے رہا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا گیا تو حضرت عمار نے فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔